میں الیکشن آئین کا مطالبہ ہے، آئینی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن جو شیڈول دے چکا ہے نئی حلقہ بندیوں کو دے کے اس پر الیکشن کمیشن بھی ڈٹا ہوا ہے کہ نئی مردم شماری کے نوٹیفائی ہونے کے بعد نئی حلقہ بندیاں بھی آئین کی ضرورت بن جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمیشن پنجاب کے الیکشن کے پہ ریویو لے کے گیا تھا، اس کو خارج کرتے ہوئے جو ریمارکس دیے تھے سپریم کورٹ نے، اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر لگتا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ 90 روز میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر الیکشن کمیشن 90 روز میں الیکشن نہیں کرواتا تو کیا توہین عدالت الیکشن کمیشن پہ بھی لگ سکتی ہے؟ اور کیا 90 روز میں الیکشن ہوں گے؟ موقف صدر صاحب کا درست ہے یا الیکشن کمیشن کا؟ اس پر گفتگو کے لیے مجھے جوائن کیا سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب نے. افضل صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر میں اگر سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے ان کو سامنے رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 90 روز میں الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کروائے جانے چاہیے. اگر الیکشن کمیشن نہیں کرواتا تو کیا الیکشن کمیشن پہ بھی، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے ایک طرح کا، اس پہ کیا توہین عدالت ہو سکتا ہے سر؟ بات یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو ایک چیز وضاحت کر دوں اور آپ کے توسط سے عوام کو بھی، ملک کو بھی، پاکستان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اس اہل ہے، اس میں صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں نہیں 60 دن میں کرائے. یہ جس دن جو ڈیلے ہو رہی ہے اس ڈیلے کے پیچھے سیاسی عوامل ہیں، وہ لوگ ہیں جو الیکشن کے ایرینا سے فرار چاہتے ہیں اور کبھی ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. یہ اس وقت بیسیکلی جیسے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل سینسس کی ہے اور سینسس کے بعد تو یہ ضروری ہے اور یہ میٹنگ 2-3 دن پہلے حکومت کے جانے سے پہلے ہو جاتی ہے اور اس میں عوام کی نمائندگی صرف ایک بندہ کرتا ہے اور وہ بندہ ہوتا ہے سندھ کا جو چیف منسٹر ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان پورا اس چیز کو بھی، یہ جو ایک پریٹیکسٹ بنایا گیا ہے، اس کو بھی اپروول اس بوگس اسمبلیوں نے یا بوگس، دیکھیں نگران چیف منسٹر یہ اس قسم کے فیصلے نہیں لے سکتے. نگران الیکشن کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کا 3 امپارٹنٹ کام ہوتے ہیں: ہولڈنگ آف الیکشن، ہولڈنگ آف فری اینڈ فیئر الیکشن، ہولڈنگ آف ٹرانسپیرنٹ الیکشن. چوتھی ڈیوٹی اس کی ہے ہی نہیں، نہ اس کی یوٹیلیٹی ہے نہ اس کا اختیار ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آج بھی سپریم کورٹ نے بے پناہ میگنانیمیٹی دکھائی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں سب سے سپریم آئین ہے. اس آئین کے مطابق تمام اداروں کے ڈیوٹیز اور ان کے جو حقوق اور فرائض کا صاف صاف لکھا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک گھر ہو، ایک ملک ہو، ایک لشکر ہو، لیکن اگر اس کا ایک باس یا ایک لیڈر نہیں ہوتا تو بات سنیں تو اس گھر میں کیاس ہوگا. اس لیے کہ اب پاکستان کا جو صدر ہے، جو سپریم کمانڈر آف آل فورسز ہے، وہ سپریم ہے، آئین سپریم ہے، پھر وہ سپریم ہے. اس طریقے سے جوڈیشری کے اپنے حقوق اور فرائض ہیں، الیکشن کمیشن کے اپنے حقوق و فرائض ہیں، لیکن افضل صاحب افواج کے اپنے، ایگزیکٹو کے اپنے. سر میرا سوال کہیں رہ جائے گا. میرا سوال سر جو بڑا کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، تو کیا الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا لیکن اس فیصلے میں کوئی سزا نہیں دی کہ الیکشن کمیشن نے اگر نہیں مانا سپریم کورٹ کا فیصلہ یا آئین کی پاسداری نہیں کی تو الیکشن کمیشن کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوئی نا، تو اب بھی نہیں کرائے گا تو نہیں ہوگی. نہیں. اگر ایک دفعہ کوئی بندہ زیادتی کرے، غلطی کرے، اس کو معاف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بار بار آپ غلطی کریں گے. یہ غلطی نہیں ہے، بیسیکلی مسٹیک نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے اور بلنڈر ایک دفعہ کر چکے ہیں. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بارے میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے ہیں اور انہوں نے نظر ثانی کی درخواست جو کی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، کہ الیکشن کمیشن کی ایک ہے مشینری، سیکریٹریٹ، وہ کارخانہ اپنا کام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90 دن نہیں،
अल्लाह की कसम 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात फ्री एंड फेयर करवा सकता है। नहीं, और फ्री वो एंड उसके फेयर लिए करवा तैयार है। सकता इसलिए होता कि ना जब सर। भी इलेक्शन अफजल आता साहब, है, अगर फ्री एंड इलेक्शन से फेयर एक मिनट बात सुन ले। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। आपने ये सवाल किया कि जी उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने गुस्ताखी की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वायोलेशन की और सर। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं कहा कुछ। हाँ। बात यह है कि ये उसकी मैग्नानिमिटी है, इनकी खुशकिस्मती है, वरना इनको हकीकतन अब घर में नहीं सबको जेल में होना चाहिए था। और अभी अगर ये मज़ीद एडवेंचर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़राइज़ आइन के मुताबिक अदा करती है तो इनकी जगह इन आइनी इदारों में नहीं है, इनकी जगह जेल में है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक।